السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں واچ اردو۔ نواز بلوچ کے ساتھ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران سمجھداری دکھانا چاہتا ہے تو اسے معاہدہ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ صدر ٹرمپ محض دھمکی نہیں دے رہے اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہیگسیٹ کا کہنا تھا کہ ایران میں نئی حکومت کو یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ حالات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ معاہدے کے لیے تیار ہیں اور اس کی شرائط ایران کو معلوم ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ اگر ایران مذاکرات اور معاہدے کے لیے تیار نہ ہوا تو امریکی محکمہ دفاع مزید طاقت کے ساتھ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ بریکنگ نیوز۔ سوشل میڈیا پر ایک لرزہ خیز ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 30 مارچ کو ایک ایرانی بیلسٹک میزائل امریکی فوجیوں کے بالکل قریب گرا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب میزائل کا زوردار دھماکہ ہوا اس وقت امریکی فوجی اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ مشرقی وسطی میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے پر کیا گیا تھا۔ عینی شاہدین اور ویڈیو فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ میزائل گرنے سے زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ اگرچہ حملے میں ہونے والے جانی نقصان کی صحیح تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہیں، تاہم اس خطے میں جاری کشیدگی کا ایک خطرناک مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اس طرح کے حملوں کی حالیہ کارروائیوں کا جواب قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ امریکی حکام اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج IDF نے لبنان دارالحکومت بیروت کے ایک جنوبی حصے میں ایک ٹارگٹ آپریشن کے دوران حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ کارروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی تھی جس میں حزب اللہ کی اہم قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بیروت کے گنجان آباد علاقے میں کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اس بڑے جانی نقصان پر ابھی باضابطہ رد عمل آنا باقی ہے، تاہم اس واقعے نے خطے میں جاری کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ کمانڈر اسرائیل کے خلاف حالیہ حملوں کی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ مشرقی وسطی سے ایک انتہائی تفتیشناک خبر سامنے آ رہی ہے جہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کویت کے ساحل کے قریب واقع بوبیان جزیرے سے امریکی فوج کے مارس راکٹ سسٹم کے ذریعے ایرانی سرزمین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ انکشاف المرید نامی بحری جہاز کے عملے کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیجز اور فراہم کردہ لوکیشن 2976254811 کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کویت میں موجود اپنے 6 فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جگہ کو نشانہ بنائے جہاں سے اس کی سرزمین پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ایران یا مزاحمتی قوت کویت میں موجود امریکی تنصیبات حزب اللہ کا بڑا ایکشن۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے جنوبی لبنان کے علاقے العشیہ کی فضاؤں میں اسرائیل کے ایک جدید ترین ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ نے فضائی دفاعی یونٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ہرمیس ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون جاسوسی اور نگرانی کے مشن پر تھا جسے حزب اللہ کے دفاعی نظام نے فضا ہی میں تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد لبنانی سرحد پر کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس جانی اور مالی نقصان پر فی الحال کوئی تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا۔ عراق کی مزاحمتی تنظیموں نے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے وکٹری بیس کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ عراق ذرائع کے مطابق مزاحمتی گروہ کے خودکش ڈرونز نے کامیابی سے امریکی اہداف کو ہٹ کیا جس کے بعد اڈے سے دھوئیں کے گہرے بادل بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ حملے کے بعد ایئرپورٹ میں اور قریبی علاقوں میں سائرن بجنے لگے اور امریکی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا۔ عراق کی مزاحمت کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی خطے میں امریکی مداخلت کے جواب میں کی جا رہی ہے۔ اس حملے میں
ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات تاحال واضح نہیں ہو سکیں، تاہم عراق کی حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے زنجان شہر میں واقع حصینۂ عظیم زنجان کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ خالصتاً مذہبی اور غیر فوجی مقام ہے جہاں بڑی تعداد میں شہری عبادت اور مذہبی تقاریب کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس حملے کے بعد انسانی حقوق کے حلقوں میں شدید رد عمل پایا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مسلسل